اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اس مصلی پر مجھے بیٹھ کر تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس لیے اس مصلی پر مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اپنے سامنے اس وقت میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا نہ کرتا۔ عزیز طلبہ، وہ دعا اسی وقت قبول ہو گئی، اور اللہ رب العزت اس شخص کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں جو شخص اللہ رب العزت کا محبوب ترین ہوتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ عزیز طلباء و میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ تہجد کا اہتمام کیجئے، اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود عطا کریں گے۔ عزیز طلباء، تہجد کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ آپ تہجد کا اہتمام کریں، اللہ آپ کو مقام محمود عطا کر دیں گے، ان قریب آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اب نبی کے لیے تو مقام محمود ایک بہت بڑا مقام ہے جو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، لیکن امتی کے حق میں تہجد کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ میرے محترم دوستو، آپ یہ میری ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی میری بات پسند آتی ہے تو آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور انشاءاللہ تعالی آخر میں آپ کو 2 ایسی حدیثیں بیان کروں گا جو تہجد کے بارے میں ہیں، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ حدیثیں ہیں، آپ ضرور وہ سنیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آپ تہجد کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود عطا کریں گے، اور امتی کے حق میں یہ کیا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو تہجد کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس شخص کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں جو شخص اللہ رب العزت کا محبوب ترین ہوتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک شخص نے پرانے زمانے کے اندر ایک باندی خریدی جو انتہائی زیادہ نیک تھی۔ ایک مرتبہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھ رہی تھی، تہجد کے دوران اللہ رب العزت سے کیا دعا مانگ رہی تھی؟ اللہ رب العزت سے یہ کہہ رہی تھی، یا اللہ، جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کا میں واسطہ دے کر تجھ سے یہ دعا مانگتی ہوں، جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کا میں واسطہ دے کر تجھ سے میں دعا مانگتی ہوں۔ پاس وہ ایک بزرگ سو رہے تھے جنہوں نے اس کو خریدا تھا، اس باندی کو، تو وہ بزرگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کی بندی، تو اللہ سے کس طرح دعا مانگ رہی ہے، یہ کیسا واسطہ دے رہی ہے اللہ رب العزت کو؟ آپ یہ اللہ کو واسطہ دیں، یا اللہ میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ اس محبت کے بدلے میں میری یہ دعا قبول کر لیجئے۔ اور دعا کیا مانگی؟ علماء نے لکھا ہے دعا یہ مانگ رہی تھی، میرا اور آپ کا یہ راز تہجد پڑھنے کا چھپا ہوا تھا، آج ان بزرگ کے سامنے بھی میرا راز ظاہر ہو گیا، یا ارحم الراحمین، آج اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ جب ان بزرگوں نے اعتراض کیا تو اس باندی نے یہ کہا، اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اس مصلی پر مجھے بیٹھ کر تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس لیے اس مصلی پر مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اپنے سامنے اس وقت میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا نہ کرتا۔ عزیز طلبہ، وہ دعا اسی وقت قبول ہو گئی اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ عزیز طلبہ و طالبات اور میرے محترم دوستو، یہ بات ذہن میں رہے، اللہ رب العزت تہجد کے اندر ضرور بضرور دعا انسان کی قبول کرتے ہیں۔ اچھا، تہجد کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ تہجد کا سب سے بہترین وقت یہ ہوتا ہے فجر کی اذان سے پہلے، یعنی جو جیسے ہی طلوع فجر ہوتی ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے، پونا گھنٹہ پہلے اگر ہم اٹھ جائیں اور وضو کر کے 4 نفل تہجد کے پڑھ لیں،
اس وقت ایسا برکت والا وقت ہوتا ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس وقت پہلے آسمان پر آئے ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پکار کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، مومنین سے پکار کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کی میں بخشش کروں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں؟ آپ اندازہ کریں، اللہ رب العزت خود مومن بندوں سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، مجھ سے طلب کرنے والا کوئی ہے؟ یہ تہجد کا وقت دعا کی قبولیت کا بہت پیارا وقت ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کے لیے نماز پڑھیں اٹھ کر، اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجت پوری کروائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کچھ بھی ان کو ضرورت ہوتا تھا وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، صرف اللہ رب العزت کے سامنے نوافل پڑھ کے، تہجد پڑھ کے اللہ رب العزت سے اپنی حاجت پوری کرایا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ اور میرے محترم دوستو، میں کہہ رہا تھا آخر میں آپ کو دو ایسی حدیثیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی حدیث تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب رات کا وقت ہوتا ہے تو انسانوں کے تین گروہ بن جاتے ہیں، تین گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک وہ گروہ بن جاتا ہے جو انسان گناہوں کی طرف، بدکاری کی طرف، فحاشی کی طرف وہ گروہ نکل جاتا ہے انسانوں کا۔ کچھ افراد ایسے ہیں جو گناہوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو آرام سے سو جاتا ہے۔ بہت سے افراد جن کو نیند آئی ہوتی ہے، دن بھر کام کرتے رہتے ہیں اور رات کو تھک ہار کے سو جاتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، راتوں کو اٹھ کر نوافل پڑھتا ہے، اور اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے اور آخرت کی اور فکر کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے وقت فرشتے مومنین کے گھروں کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کون شخص نماز پڑھ رہا ہے، کون شخص نوافل پڑھ رہا ہے، کون شخص دعا مانگ رہا ہے۔ اور پھر وہ فرشتے کیا کرتے ہیں، جو شخص دعا مانگ رہا ہوتا ہے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، جس کی دعا پر فرشتے آمین کہیں وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں؟ اور پھر یہ تمام فرشتے پھر اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں اور ان تمام مومنین کی ان عبادات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو میں پہلے حدیث بیان کر رہا تھا، مومنین کے تین گروہ ہوتے ہیں۔ جو تین گروہ میں نے ذکر کیا ان میں سب سے پہلا گروہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ خسارے والا ہوتا ہے جو گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے گروہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ ہی اس گروہ نے کچھ پایا نہ ہی کچھ کھویا، یعنی نہ ہی کوئی گناہ کیا اور نہ ہی کوئی نیکی کی۔ اور تیسرا گروہ جو رات کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اٹھ کر نوافل پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا گروہ ہے جو کامیابی پانے والا ہے، جو فلاح پانے والا ہے۔ اور آخری حدیث جو میں نے بیان کرنی تھی وہ یہ بیان کرنی تھی، جو بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، وہ یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب بندوں کو جو سو رہے ہیں ان کو آرام سے اپنا پر مار کر جگا دو، کہ وہ میرے محبوب بندے ہیں، وہ اٹھ کر میرے لیے تہجد پڑھیں گے۔ اور دوسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے مقربین لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں فرشتوں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ ان لوگوں کی کروٹ بدل دو، یہ میرے ایسے مقربین ہیں، اگر انہوں نے تہجد پڑھی پھر بھی میں ان سے راضی، اگر انہوں نے تہجد نہ پڑھی پھر بھی میں ان سے راضی۔ ایسے وہ مقربین لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ علماء ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور تیسری طرح کے وہ افراد ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں سے، جاؤ جا کر ان افراد کے بارے میں پہرا دو جنہیں میں پسند ہی نہیں کرتا۔ آپ اندازہ کریں، اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرماتے ہیں انہیں میں پسند ہی نہیں کرتا، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی اڑ جائیں، ان کی شکل بھی دیکھنا میں گوارا نہیں کرتا۔ تو عزیز طلبہ اور میرے محترم دوستو، اب ہمیں دیکھنا ہوگا ہم کس طرح کے افراد میں شامل ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں، یا اللہ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہوتے ہیں، یا اللہ جن سے ناراض ہے ان میں شامل ہوتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے تہجد کے وقت اللہ رب العزت سے اٹھ کر اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے، اللہ رب العزت سے توبہ کرے، تاکہ اللہ رب العزت ہم کو اپنے مقربین بندوں میں شمار کر لیں۔ اور دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تہجد پڑھنے کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں۔ نمبر ایک، جو شخص بدنظری کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا نہیں کرتے۔ اور دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جو کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط نہیں کرتا، ایسی باہر بازار سے چیزیں کھا لیتا ہے جس میں حلال اور حرام کا شک ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔